بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح أصول السنة لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربیع بن ہادی بن عمیر المدخلی حفظہ اللہ. مقدمے کے بعد ہم درس کا آغاز کرتے ہیں. امام الالکائی رحمہ اللہ نے ان اصول السنہ کو بیان کیا ہے شرح اعتقاد اصول السنہ الجماعہ میں، جو معروف تصنیف ہے. اور امام احمد رحمہ اللہ کا عقیدہ بیان کرنے سے پہلے انہوں نے سند بیان کی ہے. یہ سند جو ہے امام الالکائی سے لے کر امام احمد بن حنبل تک سند بیان کی ہے. اور سند کے تعلق سے شیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سند جو ہے اس کی دو سند موجود ہیں، امام الالکائی نے بیان کی ہیں، اور امام ابن ابی یعلا نے بھی بیان کیا اپنے طبقات میں. تو یہ دو نسخے مختلف ہیں، دو مختلف اسناد کے ساتھ، اور دونوں جو ہے ایک دوسرے میں تقویت کر دیتے ہیں، جس سے تاکید ہو جاتی ہے کہ اس رسالہ کی نسبت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تک پہنچتی ہے. یہ رسالہ ان سے ثابت ہے. وہ فرماتے ہیں پھر امام البانی رحمہ اللہ، شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی ایک اور نسخہ دیکھا ہے مکتبۃ الظاہریہ میں، جنہوں نے اپنے ہاتھ سے اسے نسخ کیا تھا، لکھا تھا. اور فرماتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ یہ تیسری الگ سے سند ہے جو انہوں نے دیکھی ہے. اور شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ جو ہے، یہ عقیدہ جو ہے اصول السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی طرف جو نسبت ہے وہ صحیح نسبت ہے، اور یہ انہی کے ہی اصول ہیں جو انہوں نے بیان کیے ہیں. پھر سند کے بعد امام الالکائی فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کے تعلق سے، یقول امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ: اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء بهم وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، ترك المراء والجدال والخصومات في الدين. یہ چند جملے ہیں، اور ان جملوں کے تعلق سے فضل الشیخ العلامہ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ شرح میں چند اہم باتیں فرماتے ہیں. اور میں پوائنٹ کے اعتبار سے یہ باتیں بیان کروں تاکہ طالب علم کے لیے آسان ہو جائے ان کو نوٹ کرنا. یہ پوائنٹ نمبر جو ہے یہ شرح میں موجود نہیں ہے، صرف آسانی کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. تو ان جملوں کی شرح میں جو پوائنٹ تقریباً 20 کے قریب ہیں، دیکھتے ہیں ایک ایک تاکہ بات آسان ہو جائے. ان جملوں میں 3 اصول عقیدے کے، جو اصول السنہ سے مراد عقیدے کے اصول ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں. پہلے اصول الدین بھی کہا جاتا ہے، اصول عقیدہ بھی کہا جاتا ہے، اصول ایمان بھی کہا ہے، اصول السنہ. 4 مختلف نام ہیں لیکن معنی ایک ہے. اصول الدین، اصول الاعتقاد، اصول السنہ اور اصول الایمان، یہ سب عقیدہ کے اصول ہیں. ان ابتدائی جملوں میں جو یہاں پہ بیان کی، کیونکہ جو میرے پاس، جو آپ نسخہ آپ کے پاس ہے، جب شیخ ربیع حفظہ اللہ نے شرح کی ہے تو جو پرنٹ ہوا ہے الگ تبویب کی ہے، یعنی یہاں تک کہ جملے بیان کیے اس کی تقریباً الگ سے باب باندھا ہے. تمسک بما كان صحابۃ اقتداء بهم، اوپر دیکھیں یہ تبویب ہے الگ سے، یعنی اس کو چیپٹر وائز کیا تاکہ آسان ہو جائے طالب علم کے لیے. ورنہ یہ دروس جو تھے آپ کو پتہ ہے کہ دور شرعیہ میں جیسے مقدمہ گزر چکا ہے، ایک ساتھ تھے، لیکن آسانی کے لیے ان کو الگ الگ کر دیا ہے. یہ نسخہ جس کے پاس ہے اس میں ہے، اس نسخے میں ہے جو آپ کے پاس ہے. ہاں دیکھیں یہ جو نسخہ ہے نا، اس میں، ہاں اس میں الگ سے دیکھو، اوپر سے الگ کیا ہوا ہے آسانی کے لیے. تو ان جملوں میں تقریباً 3 اصول ہیں عقیدے کے.
پہلا اصول ہے التمسک بما كان علیہ اصحاب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم والاقتداء بهم، ٹھیک ہے نا. دوسرا ترک البدع، بدعوں کو ترک کرنا. اور تیسرا ترک الخصومات، جھگڑے کو ترک کرنا. وجوس میں اصحاب الاہواء، اصحاب الہوا کے ساتھ بیٹھنا جو ہے. ترک المراء والجدال والخصومات فی الدین، یہ تیسرا اصول ہے. ان تین اصولوں کے تعلق سے فضل الشیخ علامہ ربیع احمد حفظہ اللہ فرماتے ہیں. سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے اصول جماعت کے عقیدے میں سے اور اصول دین میں سے منہج الصحابہ اور منہج السلف سے تمسک کرنا، یہ پہلا پوائنٹ ہے. منہج الصحابہ اور منہج السلف اس میں شامل ہے، سے تمسک کرنا، مضبوطی سے تھامنا. وہ فرماتے یہ ترازو ہے اور مقیاس ہے، پیمانہ ہے اہل حق کا، جو اس اصول کو مضبوطی سے تھامنے والے ہیں دین کے ہر پہلو میں، عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاملات ہوں، اور زندگی کے ہر معاملے میں، خصوصی طور پر عقائد میں. تو جو تمسک ہے یہ دین کے ہر معاملے میں ہے، خصوصی طور پر عقائد میں. دوسرے نمبر پہ پھر اہل بدعت کا اصول کی ایک جھلک بیان کی ہے کہ خواہشات نفسانی اور فاسد عقلیں ہی ترازو و معیار ہیں ان کے لیے. جو اہل باطل ہیں، اہل بدعت ہیں، ان کے بھی ترازو ہے، ان کے بھی اپنے اصول ہیں. ان میں سے وہ تمسک منہج السلف، منہج الصحابہ سے نہیں کرتے، وہ تمسک کس چیز سے کرتے ہیں؟ ان کے پاس ترازو و معیار کیا ہے؟ خواہشات نفسانی اور فاسد عقلیں جو ہیں، یہ ان کے لیے ترازو ہے. اور عربی لغت اور قیاسات فاسدہ کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عربی لغت کے اعتبار سے معاملے کو تولتے ہیں اور ہماری عقلیں یہ کہتی ہیں اور عربی لغت کے یہ اعتبارات ہیں اور قیاس یہ کہتا ہے. حق بات یہ سب دعوے ہیں، حقیقت کچھ اور ہے کہ وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، فاسد عقل کو ترجیح دیتے ہیں. پھر تیسرے نمبر پہ امام احمد بن حنبل اور ان سے پہلے صحابہ کے دین کا اصول کتاب اور سنت ہے، خصوصی طور پر عقائد میں. اہل بدعت جو بھی کریں، اہل وا جو بھی کریں، لیکن یہ جو اصول ہیں دین کے، امام احمد بن حنبل یا ان سے پہلے جو بھی صحابہ ہیں ان کے لیے جو اساس ہے وہ کتاب اور سنت ہے، نہ کہ فاسد قیاسات یا خواہشات نفسانی، اور خصوص طور پر عقائد کے مسائل میں. چوتھے نمبر پہ صحابہ کے نقش قدم پر اقتداء کی بات ہوئی ہے کہ صحابہ کے نقش قدم پر چلنا وہ قدوہ اور اسوہ حسنہ ہے، اور ان کا راستہ ہی سفینہ نجات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. محدثات امور سے بعد میں منع فرمایا ہے، سب سے پہلے تمسک کی بات آئی ہے. علیکم یعنی تمسکو. یہاں پر محمد کیا فرماتے ہیں؟ اصول سنت عندنا کیا ہے؟ التمسک. کہاں سے لیا ہے لفظ؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں اسی حدیث سے لیا ہے. محمد رحمہ اللہ اپنے جیب سے کوئی نئی چیز نہیں لے کے آئے، اپنی خواہش نفس کے مطابق کوئی بات نہیں فرما رہے، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے عقیدہ اور اصول بیان فرما رہے ہیں. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی بالکل برابر ہے اصول سنت التمسک بما کان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، معنی ایک ہے. اور فرقۃ الناجیہ کی حدیث بھی کیسا فرماتے ہیں کہ یہ امت جو ہے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنم میں سوائے ایک فرقے کے. صحابہ عرض کرتے کون سا فرقہ؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جیسے ترمذی کی روایت میں آیا ہے. اور ایک اور روایت میں ترکتکم علی البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک، یہ حدیث اس میں شامل ہے. تو امام احمد رحمہ اللہ نے ان احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے تمسک کی بات فرمائی ہے. 5 نمبر پہ
کامیابی کی بنیاد جو ہے وہ اسی میں ہے، سنت سے تمسک کرنا اور صحابہ اور سلف منہج سے تمسک کرنا اور مضبوطی سے تھامنا۔ چھٹے نمبر پہ صحابہ کے آخری دور میں بدعت عام ہوئی ہیں اور فرقے نکلنا شروع ہوئے۔ مثلا خوارج کے معاملے میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ان سے نصیحت کی، پھر مناظر سے عبداللہ بن عباس کو ان کی طرف بھیجا، پھر جب انکار کیا اور اس پر اصرار کیا پھر ان کے خلاف تلوار نکالی۔ تو صحابہ کے آخری دور میں یہ معاملے ہوئے، ابتدائی دور میں فرقے نہیں تھے اور امت خیر پر تھی کیونکہ سنت پر مضبوطی سے عمل کرنے والے تھے۔ 7ویں نمبر پر صحابہ ہی کیوں اسوہ حسنہ ہیں اور ان کا راستہ سفیدہ نجات کیوں ہے؟ ایک سوال اٹھتا ہے، کیونکہ صحابہ کے اقتداء میں ہی نجات ہے۔ سفینہ نجات اس لیے ہیں لأنهم شاهدوا نزول الوحی، سب سے پہلے نزول وحی کا مشاہدہ کیا ہے اپنے آنکھوں سے۔ وحی نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کی ہی زندگی میں۔ وتلقوا فقہ القرآن والسنہ، اور قرآن و سنت کی فقہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حاصل کی ہے۔ وتطبیق ذلك من رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور عملی تطبیق بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے۔ علم کے اعتبار سے، فہم کے اعتبار سے براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے اور سمجھا ہے، اور عمل کی تطبیق اور جیسے ہم کہتے ہیں پریکٹیکل امپلیمنٹیشن جو ہے وہ کہاں سے سیکھی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے سیکھی ہے۔ تو اس لیے اقتداء صحابہ کی واجب ہے اور صحابہ کے اقتداء میں نجات ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا علیہ واصحابی، اور علیکم بسنت وسنة الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، یہی وجہ ہے۔ پھر 8ویں نمبر پہ دوسرے اصول کے تعلق سے اصول العقیدہ میں سے بدعت کو ترک کرنا اور بدعت سے اجتناب کرنا۔ کیونکہ اور پوائنٹ نمبر 9 میں بدعتیں ہلاکت ہیں اور بدعتی فرقے شیطانوں کے راستے پر ہیں، ان سب سے خبردار رہنا ہے اور ان سے دوری اختیار کرنے ہیں۔ جتنے بدعت کے راستے ہیں اور بدعتیں ہیں سب سے دوری اختیار کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ صراط مستقیم ایک ہے، اس کی اتباع کرنی ہے، اور باقی سب سبل ہیں، جو بھی ان سبل کو اپناتا ہے وہ تفرقہ کے شکار ہو جاتا ہے اور صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں معروف حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے یوں خط کھینچے ہیں، لائنیں بنائی ہیں، پھر فرماتے ہیں هذا صراط اللہ، جو سیدھا راستہ ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے، اور جو دائیں بائیں لائنیں تھیں ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهَذِهِ السُّبُلُ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، یہ سبل ہیں جو صراط مستقیم سے دور کر دیتے ہیں، ہر راستے پر ایک شیطان بیٹھا ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے۔ جس نے صراط مستقیم کو چھوڑا اپنے عقیدہ میں، عبادات، فقہ میں جو اس کے علاوہ، اور ان میں سے کسی بھی شریک راستے کو اپنایا ہے تو وہ شیطان کے راستے پر چلنے والا ہے۔ اس لیے شیخ فرماتے ہیں فَحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ بِدْعِ وَالضَّلَالَاتِ، تو میں خبردار کرتا ہوں بدعت اور گمراہیوں سے دور رہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جس ہمارے دین میں نئی بات ایجاد کی ہے جو جس کی دلیل نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ دسویں نمبر پہ اہل بدعت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
خبردار فرمایا ہے اور اس کی یہ وجہ بھی بیان فرمائی کہ ان کے دلوں میں کجی ہے اور فتنوں کی ہمیشہ تاڑ میں رہتے ہیں۔ بدعت سے اجتناب کرنا الگ ہے، اہل بدعت سے برات کرنا اور اجتناب کرنا، دوری اختیار کرنا الگ ہے۔ بس بدعت سے دور ہوتے ہیں، اہل بدعت سے دور نہیں ہوتے۔ تو جب بدعت کو ترک کرنا ہے تو اہل بدعت کو بھی ترک کرنا پڑے گا، ان سے بھی دوری اختیار کرنی پڑے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بدعت سے بھی خبردار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذي انزل عليك الكتاب منه آيات مؤمنات منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله الا الله الى اخر الآية۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کی تلاوت فرماتے ہیں فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے بخاری مسلم کی حدیث میں آیا ہے، جب تم دیکھو جو متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں، یہ وہی جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ یہ وہی جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاحذروا، یعنی ان سے دور اختیار کرو، خبردار رہو۔ شیخ ربیع حفظہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے دلوں میں کجی اور فتنوں کی تاڑ میں رہتے ہیں۔ فی قلوبہم زیغ، یہی وجہ ہے۔ متشابہ کے پیچھے کیوں لگتے ہیں؟ جو محکم کے پیچھے لگے، محکم پر عمل کرے، متشابہ کے پیچھے کیوں لگتے؟ تو آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ متشابہ آیات کو بیان کیا ہے تاکہ حق و باطل جدا ہو جائے، دعوے دار الگ ہو جائیں اور حق پر قائم جو سچے ہیں وہ الگ ہو جائیں۔ یہ تاڑ رہتے فتنوں کی، اور فتنوں پہ پڑھنے کے لیے متشابہ کو ہونا لازمی ہے، اور متشابہ کے لیے دل میں کجی کا ہونا لازمی ہے۔ تو اصل مقصد، اصل برائی دل میں ہے، تو دل میں خلل ہے، اس خلل کی وجہ سے متشابہ آیات کے پیچھے لگتے ہیں، محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، بلکہ فتنوں کے تاڑ میں رہتے ہیں۔ 11ویں نمبر پہ ہر بدعتی ہمیشہ متشابہات کے پیچھے لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، اور علماء کے اقوال میں سے۔ کہ قرآن کی آیت ہو، محکم کو متشابہ کی طرف آئے گا، حدیث ہو، محکم کو متشابہ کی طرف آئے گا، علماء کے اقوال ہیں، محکم کو چھوڑ کے متشابہ کی طرف آئے گا۔ کہ عالم تو یہ بھی تو کہا ہے عالم نے، اچھا اس عالم یہاں پر ایک ہے تو اس کے دیکھو منہج، دیکھو عقیدے کو، وہ کہتا کیا رہا ہے، اس کی ایک بات کو اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق لے لی، اور باقی کہاں پہ۔ اور بعض لوگ جیسے سوال کرتے ہیں عالم جواب ویسے دینا ہے جو وہ چاہتے، سوال کو موڑ توڑ کے آگے پیچھے کچھ کر کے اپنا جواب لے لیتے، پھر کہ دیکھیں عالم کا فتویٰ تو یہ ہے۔ سوال کے جواب میں جو عالم نے کہا ہے وہ تھا جو آپ نے الٹی سیدھے بات آگے پیچھے کی ہے۔ اس عالم کا منہج جو دیکھو، اس سوال کے جواب میں وہ پہلے ہمیشہ کیا کہتے آئے، ان کا طریقہ کیا رہا ہے۔ کیونکہ اہل زیغ کیا چاہتے ہیں، اپنی بات کو منوانے کے لیے جیسے سوال کرتے جواب ویسے ملے گا نا۔ اسے آپ دیکھتے کہ ایک مسئلہ ہے، ایک عالم ایک بات کرتے، دوسرا عالم کوئی اور بات کرتا ہے، مسئلہ ایک ہے لیکن سوال الگ طریقے سے کیا گیا ہے، اس لیے جواب بھی تھوڑا سا الگ نظر آیا ہے۔ تو ان کے دلوں میں خلل ہے، منہج میں خلل نہیں ہے، منہج ہے کہ اہل حق ہیں، اہل حق پر قائم رہتے ہیں۔ اور پھر علماء معصوم تھوڑی ہوتے ہیں، بعض اوقات اگر عالم سے خطا ہو جائے، فتوے میں غلطی ہو جائے، اجتہادی غلطی ہو جائے، یا سبق لسانی ہو جائے، یا غلط بیانی ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیکھا منہج کو جاتا ہے اور اس کے عقیدے کو جاتا ہے کیسا ہے، نہ کہ اس کی غلطی کی پکڑا جاتا ہے اور اس غلطی کو دین بنایا جاتا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل میں خلل ہے۔ 12 نمبر پہ دعا فرمائی، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات آمين يا رب العالمين۔ نمبر 13 بدعت کی حقیقت اور حکم، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكُلُّ بِدْعَةٍ فَهِيَ كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہم سے فرماتے ہیں کل بدعۃ فیہا ضلالہ، کہاں سے لی ہے یہ بات؟ حدیث سے، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، یہ حدیث میں سے ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں وكل بدعة فیہا ضلالہ، یہ اسی حدیث سے لیا گیا ہے۔ ہر بدعت چھوٹی ہو یا بڑی ہو،
گمراہی اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو اس کے علاوہ کوئی اور بات کرتا ہے تو نص واضح اور جلی نص کی مخالفت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کی مخالفت کرتا ہے. 14 نمبر پہ بدعتوں کی یہ بدعت کی تقسیم کرنے والے کہ بدعت حسن و صحیح ہوتی ہے یا واجب مکروہ مستحب وغیرہ سب غلطی پر ہیں. اور اس کلیے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے ٹکرانے والے کل بدعت ضلالہ سے ٹکرانے والے مخالفت کرنے والے ہیں. کیونکہ بدعت تو بدعت ہی ہوتی ہے. یہ لوگوں کی نئی بدعت ہے کہ بدعت کی قسمیں ہیں. یہ بدعت ہے, بدعت قسمیں بدعت تو ہر بدعت گمراہی جو حدیث میں آ چکا ہے. اب کل تو کل ہی ہوتا ہے نا, عموم کے لیے ہے, اس میں سے تخصیص کہاں پہ کی گئی ہے؟ اس بدعت سے کہاں نکالا گیا کہ بدعت حسنہ بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں سنت حسنہ تو ہوتی ہے, بدعت حسنہ کہاں پہ ہوئی؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. تو لوگوں کو بہت بڑا مغالطہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کام تو اچھے, بدعت بھی کون سا برا کام ہوتا ہے؟ یعنی عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں اس میں, لیکن اس میں اپنی مرضی کی اپنی ایجاد کردہ طریقہ اختیار کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی عبادت کرتے ہیں. 15 نمبر پہ اصول سنت العقیدے میں سے جھگڑے اور خصومات اور اہل ہوا کے ساتھ بیٹھنے کو ترک کرنا. 3 چیزیں ہیں: خصومات, ترک خصومت وجود میں اصحاب الاہواء. اصحاب اہواء بڑے خطرناک ہیں, ان سے بحث نہیں کرنی اور ان کے ساتھ بیٹھنا ہے, 2 الگ چیزیں ہیں. تو 15 نمبر پہ کیا ہے؟ اصول سنت اور عقیدے میں سے اہل اہواء کے ساتھ جھگڑے, خصومات اور ان کے ساتھ بیٹھنے کو ترک کرنا ہے. نمبر 16 ایک اہم قاعدہ کہ کس سے جدال کرنا ہے, اگر کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لا تخاصم الا في الموقع الذي ترى فيه الفائده لمن يطلبها. انسان يريد ان يناقشك ليصل الى الحق تاكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي احسن. یہ قاعدہ ہے کہ جہاں پر فائدہ ہے اور آپ کو فائدہ نظر آتا ہے, اس انسان کے لیے جو خود فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے, جو حق کا متلاشی ہے, آپ کے ساتھ مناقشہ کرنا چاہتا ہے تاکہ حق تک پہنچ لے, اور آپ نے اس کی تاکید بھی کر لی ہے کہ واقعی یہ بندہ جو ہے صرف جھگڑالو نہیں ہے, یہ حق کے متلاشی, حق کی تلاش میں ہے, آپ سے سوال کرتا ہے, مناقشہ کرنا چاہتا ہے. تفضل شیخ صاحب فرماتے ہیں وجادلهم بالتي احسن. اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورۃ النحل 125 میں ہے وجادلهم بالتي احسن, جدال کرو لیکن کس طریقے سے؟ بالتي احسن. لیکن دوسرا شخص ہے وہ صرف جھگڑا کرنا چاہتا ہے, غالب ہونا چاہتا ہے, تو ایسے شخص کے ساتھ جدال نہیں کیا جاتا, کیونکہ یہ میرا مذموم میں سے ہے اور دین میں خصومات میں سے جو مذموم ہے. نمبر 17 اہل ہوا کے ساتھ بیٹھنے سے دلوں پر برا اثر ہوتا ہے اور کجی پیدا ہو ہی جاتی ہے, نہیں بیٹھا جاتا اہل ہوا کے ساتھ. نمبر 18 جو لوگ اپنے علم اور ذہانت کے دھوکے میں ہیں وہ اہل ہوا کے ساتھ گھل مل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو انہی کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے اور وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں, بلکہ خود بدعتی بن جاتے ہیں. ایک کڑوی حقیقت ہے. بعض لوگ اپنے علم اور ذہانت پر ناز کرتے ہیں, فخر کرتے ہیں اور دھوکے میں ہوتے ہیں. کہتے ہیں ہم اہل ہوا کے ساتھ, اہل بدعت کے ساتھ جاتے ہیں, ان سے مل جاتے ہیں, دوستی رکھتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے.
ان کو سلفیت کا پیغام دینے کے لیے، حق کا پیغام دینے کے لیے، اور گھل مل جاتے ان کے ساتھ۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو انہی کے حوالے کر دے، کہ نفس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایسی بات ہے تو چلو، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور وقت کے ساتھ خود بدعتی بن جاتے ہیں۔ اور امام ابن بطہ رحمہ اللہ کا الابانۃ الکبریٰ میں جلد نمبر 470 میں بڑا پیارا قول نقل کرتے ہیں شیخ ربیع حفظہ اللہ، فرماتے ہیں، امام بطہ فرماتے ہیں عرفنا اناسا كانوا يسبون ويلعنون اہل البدع، ہم ایسے لوگ جانتے ہیں جو گالیاں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں اہل بدعت پر، فجالسوهم وعاشروهم، بس ان کے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا اور گھل مل گئے، فاصبحوا منهم، پھر انہی میں سے ہو گئے۔ کتنی خطرناک بات ہے۔ نمبر 19 اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید میں بغیر علم کے بات کرتے ہیں اور بغیر علم کے داخل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بغیر علم کے باتیں کرتے ہیں اور خوض کرتے ہیں، اور بدعت جتنی بھی ہیں سر بدعت اسی اس بنیاد پر قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین میں بات کرنی بغیر علم کے اور اس کی نسبت کتاب و سنت کی طرف کر دینی ہے۔ یہ طریقہ اہل بدعت کا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں سلف طالب علم کبھی اہل بدعت کے ساتھ تعلقات دوست قائم نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پاس حجت و برہان و دلیل ہوتی ہے۔ جس کے پاس دلیل ہے، حجت برہان کی طاقت ہے، وہ اہل بدعت کے ساتھ گھل مل نہیں جاتا، وہ نصیحت کرتا ہے اور جانتا نصیحت کیسے کرنی ہوتی ہے۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں بعض لوگ جہالت کا شکار ہیں، معذور ہیں، آپ حق کی طرف ان کو بلاتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ البدعت کے اٹھنا بیٹھنا اور گھل مل جانا یہ مذموم ہے، یہ گناہ کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے، اور عقل مند جو ہے طالب علم وہ اس چیز سے اجتناب کرتا ہے۔ پھر آخر میں نمبر 21 بعض صحابہ اور سلف نے سختی سے اہل بدعت سے خبردار کیا تھا، اور بلکہ ان کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، چاہے ایک آیت ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ اور شیخ ربیع حفظہ اللہ فرماتے ہیں وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سیرین رحمهم اللہ۔ فرماتے ہیں بدعتی کو کبھی کان نہیں دھرتے تھے، کچھ سنتے نہیں تھے، اگرچہ ایک آیت یا ایک حدیث ہی کیوں نہ ہو۔ اگر پوچھا جاتا کیوں ایسا کرتے امام صاحب، کیوں ایسے کرتے، کیوں نہیں سنتے ہو، تو جواب میں وہ فرماتا ہے قال ان قلبی لیس بیدی، میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اخشى ان يقذف في قلبي فتنة فلا استطيع ان انتزعها، مجھے ڈر ہے کہ میرے دل میں کوئی ایسا فتنہ ڈال دے یہ شخص، میں اسے نکال نہ سکوں پھر بعد میں۔ یہ سادات علماء و سادات التابعین کے تعلق سے بات ہو رہی ہے، اپنے دل کی حفاظت کرنا جانتے تھے، ان فتنوں سے بچنا بھی جانتے تھے۔ اور آج دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ، تھوڑا سا علم حاصل کر لیتے ہیں اور جدال مناظرات میں گھس جاتے ہیں اس دھوکے میں کہ ہم دوسروں کی اصلاح کر کے رہیں گے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ خود شکوک و شبہات کا شکار ہو کر اپنے منہج پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے علماء پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور طعنہ زنی کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے منہج سے دور ہو جاتے ہیں۔ ان کو برا بھی کہتے رہتے ہیں، اپنے منہج کو بھی نہیں مانتے ہیں، پھر بیچ میں کہیں کے نہیں رہتے،
اور وقت کے ساتھ ساتھ کھینچے چلے جاتے ہیں اہل بدعت کے ساتھ اور انہی میں سے ہو جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ کے پاس کوئی بھی قیمتی چیز ہو جس آپ حفاظت کرتے ہیں تو آپ کا عقیدہ، آپ کا ایمان جو ہے اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے، اور اس کا تعلق دل سے، تو اپنے دل کی حفاظت سب سے پہلے ہے. بعض لوگ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، جسم کی صفائی کا خیال رکھتے ہیں، بڑے سوٹڈ بوٹڈ اور بڑے صاف ستھرے رہتے ہیں، رہنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دل کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ان سے بیوقوف اور بدتر کوئی لوگ نہیں ہیں. وہ بھائی پورے جسم کا جو بادشاہ وہ کیا ہے؟ دل ہے، گورنر ہے پورے جسم کا. سارا جسم اس کے تابع ہے، سارے اعضاء اس کے تابع ہیں. اگر اس کی حفاظت نہیں کرو گے، جسم کی حفاظت کیا کرنی پھر؟ یہ آنکھیں، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ عقل کس کام کی اگر دل میں کجی ہو اور دل میں خلل ہو؟ تو سب سے پہلے دل کی اصلاح کریں. دل کی اصلاح کے لیے اہل بدعت سے دوری اختیار کرنا لازمی ہے. تو تمسک بالسنہ ہے سب سے پہلے. تمسک سنت کیسے ہے؟ بما کان علی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے لازم ہے کہ بدعت کو ترک کرنا پڑے گا، اس کے لازم ہے اہل بدعت کو بھی ترک کرنا پڑے گا، اور اس کے لازم ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی ترک کرنا پڑے گا، اور اس کے لازم ہے کہ ان سے جدال بھی نہیں کرنا پڑے گا. جدال کرنا تو باللتی احسن ان لوگوں کے لیے جو حق کی تلاش میں ہے، اور آپ نے جان لیا ہے ان کی باتوں سے، ان کے اصرار سے، ان کے رویے سے کہ وہ حق کے واقعی چاہتے ہیں، جھگڑالو نہیں ہیں. آپ ایسے لوگوں کے ساتھ دلائل کی روشنی میں بات کریں. اگر آپ کے پاس علم ہے، نہیں ہے، خاموشی اختیار کریں اور ایسے لوگوں سے دوری اختیار کریں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب